اللہ رب العزت قادر و قیوم اور تمام برکتوں کا مالک ہے۔ وہ قرآن پاک میں اپنا ذکر فرماتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بڑی بابرکت ذات ہے کہ جس کے پاس سے ساری کی ساری بادشاہت ہے۔ تو اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف جہاں کی برکتوں سے نوازا، بلکہ جو چیز حضور کی طرف منسوب ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی بابرکت بنا دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس حضور کا موئے مبارک نہیں، آپ کے پاس حضور کے بال مبارک تھے، تو آپ نے اسے چاندی کی بوتل کے اندر محفوظ کیا ہوا تھا کہ کوئی شخص بھی بیمار ہوتا تو حضرت ام سلمہ کے پاس آتا تو آپ وہ چاندی کی بوتل جس میں حضور کے مبارک بال تھے وہ نکالتی تو اس سے تبرک حاصل، برکت حاصل کرتا، یعنی اسے پانی میں ڈال کر پانی پی لیتا تو اللہ تعالیٰ اسے فوراً شفا عطا فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد محترم حضرت شاہ عبد الرحیم ان کا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ عبد الرحیم یہ واقعہ انہوں نے خود بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ شدید علیل ہو گئے، بڑا شدت کے بیمار ہوئے، بخار انتہائی تیز ہو گیا، تو اس قدر بیماری نے طول پکڑا کہ زندہ رہنے کی امید نہ رہی۔ تو ایک دن حضرت شیخ عبدالعزیز اپنے آپ کی خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ بیٹا عبد الرحیم، تجھے مبارک ہو، حضور تیری عیادت کے لیے تشریف لے کے آ رہے ہیں، تو حضور تیرا پتہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ سمت کا بھی تعین کر دیا کہ جس طرف تمہارے پاؤں ہیں حضور اس طرف سے تشریف لائیں گے، تو لہذا اپنی جو پاؤں کی سمت کو چینج کر لو۔ تو آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے جو آپ کے مریدین تھے، محبین اور مخلصین آپ کے شاگرد تھے، تو آپ نے بول نہیں سکتے تھے، نقاہت انتہائی زیادہ تھی، تو اشارہ کیا کہ ان کی جو چارپائی کا رخ چینج کر دیا جائے کہ جو پاؤں جو ہے نا اس طرف سے اس کو دوسری طرف کر دیا جائے۔ تو اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کے آئے تو فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ کیف حالک یا ابنی، تو اے میرے بیٹے تمہارا کیا حال ہے؟ حضور نے جب یہ فرمایا تو حضور کے شیریں گفتار اور جو رس بھرے جو آپ کے جو بول تھے اس کی اتنی وہ کیفیت، ایسا سرور ہے، آپ فرماتے ہیں مجھ پر وجد کی کیفیت طاری ہوگی، اور ایسی رکت طاری ہوئی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک گوشت کے اندر آپ کو لے لیا۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میرے آنسو سے حضور کا جو دامن مبارک ہے آپ کا تو وہ تر ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ میں تو بڑی دیر سے یہ میرے دل میں چاہت تھی، یہ آرزو تھی کہ کہیں سے مجھے حضور کے مبارک بال آپ کے موئے مبارک مل جائیں، تو یہ میں دل میں سوچ رہا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اپنی مبارک داڑھی پر ہاتھ پھیرا تو دو بار شریف، دو موئے مبارک آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے عطا فرما دیے۔ تو میرے پھر دل میں ایک اور خیال آیا کہ یہ تو میں خواب کے عالم میں ہوں، اگر میں جب بیدار ہوں گا تو یہ میرے پاس نہیں ہوں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فکر نہ کرو کہ یہ بال ہے، یہ موئے مبارک، یہ تمہارے پاس ہی رہیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب خواب کی یہ کیفیت سے باہر آیا، خواب ختم ہوا تو افاقہ ہوا، تو میں نے فوراً چراغ منگایا اور دیکھا تو جو حضور کے موئے مبارک میرے پاس نہیں تھے، میں پریشان ہو گیا۔ اب مطلب پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے تو فرمایا کہ فکر نہیں کرو، وہ موئے مبارک تمہارے سرہانے کے نیچے، تمہارے تکیے کے نیچے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ واقعی میرے تکیے کے نیچے حضور کے جو وہ دو موئے مبارک موجود تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی اور بیماری کی جو کمزوری تھی وہ دور ہو گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں ان جو دو موئے مبارک حضور نے خواب کے اندر آ کر عطا فرمائے تھے اس کی برکات بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک تو ان میں تھے کہ آپس میں دونوں وہ جڑے ہوئے تھے، دونوں جڑے رہتے تھے۔ جب کوئی آ کر ان کے پاس سے حضور کی ذات پر درود پڑتا تو حضور کے مبارک بال وہ آپس سے جدا ہو جاتے اور کھڑے ہو جاتے، یعنی وہ ایسی وہ درود پاک کا نور اور برکت سے وہ موئے مبارک سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں ایک دوسرا واقعہ ایک بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ 3 منکرین شخص، یعنی جو یعنی ان کا اعتقاد نہیں تھا موئے مبارک سے برکات کا، تو وہ آپ کے پاس آئے تو انہوں نے، آپ نے ان کو ان کی برکات موئے مبارک کی بتائی، تو وہ انہوں نے بغرض امتحان لینے کے لیے حضور کے موئے مبارک کو دھوپ کے اندر لے کر گئے، دھوپ میں لے کر گئے، بڑی شدت کی دھوپ تھی۔ تو جیسے دھوپ کے اندر لے کر گیا تو فوراً ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس حضور کے موئے مبارک کو اس نے سایہ کر دیا۔ ایک تو اس کا جو صحیح العقیدہ ہو گیا، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو گیا، محبت پیدا ہوگی، ماننے لگ پڑا۔ اب جو 2 تھے ابھی ان کے اعتقاد ٹھیک نہیں ہوا تھا، تو وہ 2 یا 3 مرتبہ پھر دھوپ پر لے کر گئے
اور جیسے دوپہر لے کر جاتے تھے تو فوراً بادل کا ٹکڑا آ کر سایہ اس پر حضور کے منہ مبارک پر سایہ کر دیتا تھا۔ لہذا انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے بھی بد عقیدگی سے توبہ کی اور منہ مبارک سے محبت کرنے لگے اور اپنے اعتقاد کو درست کیا۔ تیسرا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ان مبارک بالوں کی لوگوں کو زیارت کروایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ کچھ لوگ حضور کے منہ مبارک کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے، تو آپ نے حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کو زیارت کرانے کے لیے وہ جو صندوق جس کے اندر حضور کے منہ مبارک محفوظ تھے اس کو کھولنے لگے تو تالا کھل نہیں رہا تھا۔ تو آپ نے مراقبہ فرمایا کہ یہ وجہ کیا ہے، تالا کیوں نہیں کھلا؟ تو آپ کو یہ علم اس بات کا حاصل ہوا کہ یہاں پہ جو لوگ حاضر ہوئے ہیں زیارت کے لیے ان میں سے ایک شخص ایسا جسے غسل کی حاجت ہے، یعنی جنابت کی حالت میں، اس وجہ سے تالا نہیں کھلا۔ تو آپ نے سب کے ساتھ شفقت فرماتے ہوئے پردہ رکھتے فرمایا کہ سارے ہی غسل کر کے آئیں اور اس کے بعد زیارت کرائی جائے گی۔ تو لہذا جس شخص کے دل کے اندر چور تھا، یعنی جو بے غسلہ شخص تھا، وہ سمجھ گیا، وہ فوراً اس مجلس سے نکل گیا اور غسل کرنے کے لیے گیا۔ جیسے نکلا اس کے بعد آپ نے اس مبارک وہ جو صندوق تھا جہاں پہ حضور کے مبارک بال تھے اس کو کھولنا چاہا، فوراً تالا کھل گیا، تو آپ نے جو حاضرین تھے ان کو زیارت کرا دی۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں کا یہ کتنا اس کی برکات اور کتنا اس کا نورانیت ہے، کیسی اس کے اندر وہ ایک روحانیت ہے کہ بے غسلہ شخص وہاں پہ آ گیا تو تالا نہیں کھلا تھا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کا کوئی درود پڑھتا تو وہ فوراً کھڑے ہو جاتے، اور اس سے یہ تو پتہ چلا۔ اور دوسرا یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کی خبر رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فریاد امتی کرے جو حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، کہ حضور کا امتی کو پریشان ہو، بیمار ہو جائے اور حضور سے التجا کرے، آپ کو پکارے، تو ہو سکتا نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نظر کرم نہ فرمائے اور اس پر اس کی مدد کے لیے پہنچے نا۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جیسے حضور نے آ کر خود نوازا، اور پھر جب آپ کے دل میں بھی خیال آیا کہ میں یہ منہ مبارک ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کہیں سے یہ بار عطا کر دے، تو حضور نے فوراً آپ کے دل کے خیال کو آپ نے معلوم فرما لیا، اور اس کے بعد آپ نے فوراً ہی اپنے جو دو منہ مبارک حضرت شاہ عبد الرحیم کو عطا فرما دیا۔ تو اس لیے جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، مدینہ طیبہ میں حاضری ہو، تو وہاں پہ کچھ لوگ جاتے ہیں روضہ مبارک پہ جا کے وہاں پہ سیلفیاں لے رہے ہیں اور کچھ جا کے ویڈیو بنا رہے ہیں، تو یہ کام نہ کریں۔ دیکھیں حضور آپ پر نظریں کم فرما رہے ہیں، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں، تو وہاں پہ اپنے آپ کو ہمتاً باادب کر کے اور اپنے دل کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں متوجہ کر کے، بلکہ اپنی خالی جولی کو حضور کے کرم سے، آپ کی کرم نوازی سے پھیلا کر، یعنی کرم نوازی حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے جائیں، تو اپنے آپ کو ہمتاً مسرور، بلکہ جب حضور کے روضہ مبارک کے پاس بھی بیٹھے ہوں تو اس وقت بھی اپنی نظروں کو بھی باادب کر کے، اپنے دل کو بھی جھکا کر ہر طریقے سے اپنے آپ کو حضور کی طرف یعنی متوجہ رکھیں، تو پھر دیکھیں کہ کتنی کرم سے جولیاں برتی ہیں اور کتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض اور آپ کی نظر رحمت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔